السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر دو قسم کے اور مین سٹریم میڈیا پر بھی بلکہ دو قسم کے واقعات گردش کر رہے ہیں۔ ایک انتہائی بے حسی کا اور غفلت کا ہے، اور ایک انتہائی ہمدردی کا استعارہ ہے۔ بے حسی کا واقعہ یا غفلت کا واقعہ وہ لاہور چلڈرن ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر احمد لطیف، جو ہیماٹولوجسٹ ہیں اور اسی طرح میڈیکل آفیسر اور بلڈ بینک کے انچارج، اور وہاں پہ جو ملازم ہیں، اور ان کی اتوار کے روز 4 دن کے بعد پارکنگ سے گاڑی سے لاش برآمد ہوتی ہے، جو کہ انتہائی غفلت کا اور ایک بے حسی کا واقعہ ہے۔ اور اس کے پیرلل میں ایک اور واقعہ سوشل میڈیا پہ 2 ٹک ٹاکر ہیں، یعنی کہ ایک کپل ہے، ٹک ٹاکر جوڑا ہے، میاں بیوی ہیں۔ اس کی بیوی کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی حالت چینج ہو جاتی ہے اور وہ بڑی اپسیٹ رہنے لگتی ہے۔ تو اس جوڑے نے، یہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس نے اپنی داڑھی کو وائٹ کر لیا اور اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک یکجہتی، اظہار یکجہتی کی۔ بیوی نے صرف یہ کہا لگتا ہے میں خوبصورت نہیں رہی، تو اس نے اپنی حالت خلیے کو چینج کر لیا کہ بیوی جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور اس کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور سارا۔ یہ ایک واقعہ ہے جو ایک عظیم مثال ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا ساتھ مزید دینا چاہیے، بھلے بیوی ہو، بھلے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، والدین ہو، اولاد ہو۔ تو یہ ایک عظیم مثال انہوں نے قائم کر دی ہے۔ اور لاہور کا جو ڈاکٹر صاحب کا واقعہ ہے، یہ اپنی جگہ کے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ بڑا ہی ایک کہہ لیں کہ سیلفشنس ہے، بڑی خود غرضی کا واقعہ ہے کہ ہم کس قدر فاسٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا کوئی سینئر، ہمارا کوئی جونیئر، ہمارا کوئی کولیگ، ہمارا کوئی فیملی ممبر ہم سے جدا ہو، ہم میں نہ ہو، اور ہمیں 4 دن تک پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کہاں ہے، اور ہم نے اس کی زحمت بھی نہیں کی۔ ایک میڈیکل آفیسر ہیں، ہسپتال میں بلڈ بینک کے انچارج ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے ماتحت بھی لوگ کام کرتے ہوں گے، ان کے جب وہ کولیگ بھی ہوں گے، ملنے والے بھی ہوں گے، اور سارے معاملات، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں 4 دن وہ بندہ گاڑی کے اندر ہے، اور وہیں سے جب سمیل آنے لگتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ہے۔ اتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہسپتال کی سیکیورٹی کے اوپر بھی، کہ ظاہر سی بات ہے جہاں مین گیٹ پہ مین انٹرنس ہوگی، ان آؤٹ ہوتا ہوگا، وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی ہوگا، یا جہاں پہ ہسپتال کی انٹری ہوتی ہے وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی ہوگا، یا اسی طرح سے کوئی گارڈ ہوگا، یا پارکنگ کا کوئی گارڈ ہوگا، کوئی چیک کرنے والا ہوگا۔ اور نارملی ڈاکٹرز کی جو پارکنگ ہوتی ہے وہ سیپریٹ ہوتی ہے، کہ وہ الگ سے ان کی جو ہے وہ پارکنگ ہوتی ہے۔ کسی کے یہ فیل نہیں ہوا کہ یار یہ گاڑی کھڑی ہے، 4 دن سے کھڑی ہے۔ اور عام طور پر جو کولیگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تعلق والے ہوتے ہیں، انہیں اپنے دوست کا یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے دوست کی کون سی گاڑی ہے، عام طور پر یہ بھی پتا ہوتا ہے۔ لیکن اتنی بے حسی ہے، میں حیران ہوں کہ کسی نے زحمت گوارا نہیں کی کہ بھئی گاڑی کھڑی ہے، دیکھ لیں، 4 دن سے گاڑی کھڑی ہے، کوئی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ آدمی ایک اپنے ساتھ کتا بھی رکھتا ہے، بلی بھی رکھتا ہے، گھروں میں عام طور پر رکھتے ہیں، کوئی مرغا رکھتا ہے، کوئی اور جانور رکھتا ہے۔ اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے تھوڑے ٹائم کے لیے تو سارے گھر والے تلاش کرنے دوڑ پڑتے ہیں کہ ہماری بلی غائب ہو گئی، ہمارا کتا غائب ہو گیا، ہمارا پالتو غائب ہو گیا ہے۔ ایک گھر کا فیملی ممبر ہے، نہ گھر والوں کو جو ہے وہ کوئی نہ جانے واللہ عالم نے کیا تگ و دو کی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہاسپٹل میں کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ بیچارہ جب گاڑی میں بند ہوا بیٹھا، ایک دم سے تو نہیں مر گیا، پتہ نہیں اس نے کیا آہیں واہیں کی ہوں گی، چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، کوئی ہیلپ اس نے پکارا ہوگا، مدد مانگی ہوگی، کوئی بے بسی کی لاچاری کے عالم میں مر گیا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا 100 قسم کی باتیں، کوئی کہتا ہے ڈرگز کا عادی تھا، کوئی کچھ ہے، ڈپریشن کا شکار تھا۔ ظاہر سی بات ہے بہت سارا سٹریس ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دوستوں کو خیال کرنا چاہیے، جہاں ہم اکٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بانڈنگ ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی دوست پریشان ہو، ہمیں اس کی ٹینشن شیئر کرنی چاہیے کہ وہ بھائی ڈپریشن میں کیوں ہے، وہ جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ دباؤ میں کیوں ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ کم از کم ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے۔ اتنے فاسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا ساتھ والا مر جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ، کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور بڑا اس پر دکھ بھی ہوا۔ اور اس لیے شریعت میں قربان جو میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو تعلیم دینا چاہتے ہیں آپ دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور دیں۔ اس لیے ہمیں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو گے آپ کا سٹریس کم ہوگا، آپ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ ڈپریشن کم ہوگا، آپ کی انزائٹی کم ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوگی، آپ کے
جو ہے وہ بھار اتریں گے، آپ کا وزن کم ہوگا، آپ کو جو ہر قسم کا دماغی جو برڈن ہے وہ آپ کا کم ہوگا، آپ کو ایک ریلیف فیل ہوگا۔ اور پھر جماعت کا حکم دیا اس لیے کہ آپ ایک دوسرے سے ملتے رہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں، ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر گیری کرتے رہیں، آپ نمازوں میں ملیں، آپ جمعوں میں ملیں، آپ عیدین پہ ملیں، ایک دوسرے کے حال کی خبر گیری کرتے رہیں۔ عام طور پر مساجد میں یہی ہوتا ہے، جب کوئی دوست ساتھی نہیں آتا تو سارے پوچھتے ہیں یار آج وہ کیوں نہیں آیا، تو خبر گیری ہوتی ہے، تیمارداری ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو عیادت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو سارے شیئر کرتے ہیں۔ تو شریعت کے ہر حکم میں اس لیے بھی حکمت ہے۔ تو بہرکیف ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ اتنے مشہور اور اتنی معروف جگہ پہ ایک بندہ مر جائے، 4 دن تک پڑا رہے اور کوئی پوچھے نہیں، جہاں ہر طرف کیمروں کی نظر ہے۔ مین روڈ پہ چلے جائیں، فیروز پور روڈ ہے، کیمرے ہی کیمرے ہیں، ہسپتال میں کیمرے ہیں، ہر جگہ کیمرے ہیں، لیکن واللہ عالم کیا ماجرا تھا کہ کسی نے کوئی خبر تک نہ لی اور اس نے اپنی جان دے دی۔ بہرکیف ہم دعا گو ہیں اللہ رب العزت اس کی آخرت کی تمام منازل آسان کرے اور اس کا جو ہے وہ قبر کا ٹھکانہ جو ہے وہ قبر کشادہ فرمائے اور اس کے معاملات آسان فرمائے۔ لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں اپنے دوستوں سے اتنا لنک ہونا چاہیے، اتنا تعلق ہونا چاہیے، اور خاص کر کسی ایک سے اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کے غائب ہونے سے اس کو فرق پڑتا ہو، وہ پوچھے کہ کہاں تھے آپ، یا کال نہیں کی، میسج نہیں کیا، رپلائی نہیں کیا۔ اتنی بانڈنگ کسی ایک کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے تاکہ کل کلاں کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو کوئی پوچھنے والا بھی ہو۔ والسلام۔